پاس جائیں گے، اپنا کام بن جائے گا، اپنی مصیبت دور ہو جائے گی. خیال نہیں آتا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کو منائیں گے. کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا. جیسے ہی مصیبت آئے تو پھر عاملوں کا رخ کیا جاتا ہے، پھر ناجائز کیا کیا معاملہ ہوتے ہیں. یہ انتہائی اسلامی تعلیمات کے انتہائی غلط چیز ہے، مغایر چیز ہے، اور یہ مسلمانوں کی شان کے بالکل لائق بات نہیں ہے، اس کے خلاف بات ہے، ان کی شان کے خلاف ہے. مسلمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے، مسلمان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی اس پر مصیبت نازل ہو تو فوری وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، یہ خیال کرے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے. مومن کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے، پہلے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری قوم جمع ہو جائے، اگر ساری قوم مل کر اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچائے تو وہ اتنا ہی فائدہ تم کو پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ چاہے گا. اور اگر ساری قوم مل کر یہ چاہے گی کہ تم کو نقصان پہنچائے تو اتنا ہی پہنچا سکے گی جتنا کہ اللہ چاہا. اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی، ساری قوم مل کر بھی نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو نقصان اور فائدہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کو پہلے منانے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مشکل پیش آئے، مصیبت کا معاملہ ہو جائے، کوئی کام کی تکمیل کا معاملہ ہو جائے تو پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے. ہاں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اس لحاظ سے پھر جائز اسباب کو اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف اسباب کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف، فرائض دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ انتہائی غلط معاملہ ہے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ جو معاشرے میں یہ کیفیت ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، پھر جو طریقے اختیار کی جائز طریقے بیان کیے گئے ہیں، جو بھی اسباب کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اس لحاظ سے پھر جائز طریقوں کو اپنانا چاہیے. اسی میں پھر اطمینان بھی ہوتا ہے، اسی میں پھر معاملات کی کامیابی بھی ہوتی ہے، اور یہی طریقے سے پھر آدمیوں کی مشکلیں بھی ختم ہوتی ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا بھی ملتا ہے. مفتی صاحب، ہمارے آج کے عنوان کا ایک دقیقہ یہ ہے کہ نحوست کن اوقات میں ہے، ازرو شرع کن ایام میں ہے یا کن راتوں میں ہے، برائے کرم واضح فرمائیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اسلام اس بات کی بالکل وضاحت کرتا ہے کہ فی نفسی ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، فی نفسی ہی کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. وضاحت کے ساتھ احادیث شریفہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فی نفسی ہی نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے. ہاں، لمحے منحوس ہوتے ہیں، دن منحوس ہوتا ہے آدمی کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے غلط حرکتوں کی وجہ سے. علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً کوئی دن منحوس نہیں ہے، اگر ہے تو وہ دن آدمی کے حق میں منحوس ہے جس دن اس کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو جائے، دین کے کسی حکم کی مخالفت ہو جائے، شریعت کے کسی حکم کی مخالفت ہو جائے، پھر یقیناً وہ دن اس کے حق میں منحوس ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قوم عاد پر جو عذاب نازل کیا تھا، جس دن ان پر عذاب نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منحوس دن قرار دیا، فی یوم نحس مستمر فرمایا. تو معلوم ہوتا ہے کہ فی نفس ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے. ہاں، آدمی سے جس دن اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی ہو جائے، شریعت کے کسی حکم کی مخالفت ہو جائے، تو یقیناً اس دن آدمی کو پشیمان ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اس دن کو اپنے لیے ایک منحوس دن سمجھنا چاہیے. اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا. علماء نے اس کی بیان کی ہے، اس کی صراحت کی ہے کہ جس دن اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو وہ دن آدمی کے حق میں پھر منحوس قرار پاتا ہے. اس میں مزید میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایک نظریے قائم کیے ہیں، اپنی فکر بنا لیے ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، رزق میں کمی کا معاملہ ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، اور پھر کیا کیا اس کے لیے پھر خرچے کرتے ہیں، کیا کیا اعمال پھر انجام دیتے ہیں، غلط ناجائز کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. جبکہ شریعت نے، اسلام نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو رزق کی کمی کا ذریعہ بیان کیا ہے، رزق میں ناکامی کا جس کو سبب بیان کیا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنے بنائے ہوئے چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوم الصبحۃ یمنع الرزق،
کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایت الایمان، کہ جو صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی طرف جاتا ہے تو وہ ایمان کے جھنڈے تلے جاتا ہے، ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ ومن غدا الی السوق غدا برایت ابلیس، اور جو صبح اٹھتے ہی بازار کو جاتا ہے، نماز کی طرف نہیں، سیدھا نکل گیا، ترکاری لانے نکل گیا، دودھ لانے نکل گیا، دیگر کاموں کے لیے نکل گیا، سیدھا اپنی دکان کو چلا گیا، صبح اٹھتے ہی جو بازار کو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جو چیزوں کو رزق کی کمی کا ذریعہ بیان کیا گیا، جن چیزوں کی وجہ سے رزق کم ہونے کی بات کہی گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بیان کیا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور بہت سے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے چیزوں کی طرف ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے منحوسی ہے، اس کی وجہ سے رزق میں کمی کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، پھر اس کے لیے کیا کیا خرچے کرتے ہیں، پھر ان اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق پھر کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے، مسلمانوں کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اسی میں ہماری رزق کی بھی برکت ہوگی، ہماری زندگی کا سکون بھی ملے گا، ہمارے دلوں کو اطمینان بھی ملے گا، ہمیں زندگی کا سکون اور آخرت کی نجات بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ مفتی صاحب، مصائب اور پریشانیوں سے متعلق مومن کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ مصیبتیں یقیناً نیک لوگوں پر بھی آتی ہے، آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو بھی آزمانے کے لیے مصیبتیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتا ہے۔ لیکن ایک عام اعتبار سے ایک عام مومن کے لیے جب کوئی مصیبت آئے تو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو آدمی کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مشکل میرے درپیش ہے، یہ مشکل میں پھنس گیا ہوں میں، کیا مجھ سے غلط حرکت ہو گئی ہے، کیا گناہ ہو گیا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کئی مقامات پر فرمایا عذاب کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو عذاب کا معاملہ ہے، یہ جو سزاؤں کا معاملہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو غلط حرکتیں کی تو اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں نازل ہوئی۔ تو مصیبتیں جو یقیناً نیک لوگوں پر جو آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں آزمائش میں۔ لیکن عام طور پر جو مصیبتوں کا نازل ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کو جب کوئی مصیبت آئے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ کا رکھنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو سدھارنا، اللہ کو راضی کرنے کی طرف رکھ جانا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اسی سے پھر مصیبتیں دور ہوگی۔ یہی اظہار بندگی کا تقاضا ہے، یہی اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ ابھی گفتگو کے دوران بیان کیا گیا کہ اسلام میں نیک فال لینے کی اجازت ہے، تو برائے مہربانی مثال کے ساتھ واضح فرمائیں کہ نیک فال کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدفالی کو پسند نہیں فرماتے، اس کی نفی فرمائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث شریفہ میں، بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہے۔ لیکن روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فال نیک کو پسند فرماتے تھے، نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔ تو چنانچہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی بستی میں جاتے تو نام پوچھتے، اگر نام اچھا دکھتا تو پھر خوشی کا اظہار فرماتے، اتنا خوش ہوتے کہ خوشی کے آثار آپ کے تہر اقدس پر نمایاں